سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم دوران حمل ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ جب کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے، ابھی ہم نے یہ آپ کو بتایا۔ اب ڈائبٹیز پر نظر رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حاملہ خاتون کو اپنی ڈائبٹیز کی صورتحال پر خود ہی نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت تو دوڑ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جا سکتا، طبی عملے کے پاس نہیں جایا جا سکتا۔ تو اگر پتہ چل گیا ہے کہ ڈائبٹیز ہے تو پھر اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کس طرح اپنی خوراک کو بہتر بنایا جائے، کس طرح خوراک کی مقدار کو کنٹرول کیا جائے کہ ایک وقت میں کتنا کھانا چاہیے، اور پھر کس طرح تھوڑے وقفے کے بعد تھوڑا کھانا چاہیے۔ یعنی کہ ایک دفعہ جیسے یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتی ہیں اور بہت بھر کے کھاتی ہیں تو وہ ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑا کھانا کھاتی ہیں اور دن میں 6 دفعہ بھی کھا لیں تو اس سے بہت اچھا اثر آپ کے جسم کے اوپر پڑے گا۔ یعنی مقدار کم کریں اور ٹائمنگ زیادہ کر دیں، یعنی کہ جیسے جیسے ہم نے بتایا 3 دفعہ کے بجائے آپ 6 دفعہ کھائیں، لیکن جیسے ایک پیالہ آپ کھا لیں، ایک چھوٹا پیالہ لے کے کھا لیں، تو اس سے آپ کی بھوک بھی کنٹرول رہے گی، آپ کا جو ہے جگر اور آپ کے جسم کو بھی یہ نالج رہے گی کہ ہاں بھائی آپ کے جسم میں آ رہا ہے کھانا، اور انسولین بھی اتنی مقدار میں پیدا ہوگی کہ جو آپ کے جسم میں اس کو کنٹرول رکھے گی، ڈائبٹیز کو، شکر کی مقدار کو کنٹرول رکھے گی۔ تو اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے، اس لیے آپ کو خود علم ہونا چاہیے اپنے بارے میں، تو وہ آپ خود ہی اس پہ نظر رکھیں گے۔ اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ خون میں گلوکوز کی زیادتی یا کمی کا بروقت پتہ چل جائے، یعنی آپ کے پاس وہ کٹ ہو اور جس سے آپ ٹیسٹ کر سکیں کہ کس وقت خون میں زیادتی ہے گلوکوز کی یا کمی ہے، تاکہ آپ ان مسائل سے جو گلوکوز کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں یا گلوکوز کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ کو بروقت پتہ چل جائے گا تو آپ خود اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور نمبر 2 ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران خون میں گلوکوز کی سطح کا اندازہ کیا جائے کہ آپ 24 گھنٹے کے دوران خون میں کتنے گلوکوز کی سطح کیا ہے، یعنی شوگر کی مقدار کتنی ہے خون میں۔ نمبر 3 کیا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے انسولین کی مقدار گھٹائی یا بڑھائی جا سکے۔ مثلا آپ کو ایک انجیکشن لگانا ہے یا آپ کو مثلا گولیاں کھانی ہیں، تو آپ کو مثلا دن میں 4 گولیاں کھانی ہے، 3 گولیاں کھانی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے خون میں جو ہے نا گلوکوز کی مقدار وہ کم ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ پوری ساری کی ساری گولیاں کھائیں، آپ اپنے طور پہ اس کو تھوڑا سا کم کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کتنا ہو، تو پھر آپ اس کی کمی اور زیادتی خود سے کر سکتی ہیں۔ ادروائز پھر آپ کو ڈاکٹر کے اور طبی عملے کے مشورے پر ہی عمل کرنا پڑے گا، اگر آپ کو خود کنٹرول نہیں آتا ہے یا آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ اچھا، نمبر 4 یہ کہ خون میں گلوکوز کی مقدار کی مکمل کیفیت کو سمجھنا ممکن ہو، اس کے لیے مختلف اوقات میں خون کے نمونوں کا تجزیہ ضروری ہے، یعنی ناشتے سے 1 سے 2 گھنٹے بعد، پھر دوپہر کے کھانے سے پہلے، پھر دوپہر کے کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد، اور رات کے کھانے سے پہلے، رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، سونے سے پہلے اور رات کے دوران کسی بھی وقت۔ اور اس کے لیے باقاعدہ چارٹ رکھا جائے، اور طبی عملے کو وہ چارٹ پرووائڈ کرنا چاہیے حاملہ خاتون کو یا جن کو بھی ڈائبٹیز کا مرض ہے، وہ چارٹ دے دیں تاکہ وہ خود سے اپنا چیک کر کے گلوکوز کی سطح اپنے خون میں، اور اس پہ وہ لکھتی چلی جائیں، اور 1 ہفتے کے بعد اگر آپ اس کو چیک کریں گے، طبی عملہ اس کو چیک کرے گا، تو تمام کی تمام کیفیت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس وقت جو ہے گلوکوز کی سطح جسم میں خون میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ باہر تو یہ بہت ہی جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بہت عام چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید اتنی زیادہ عام نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ جو خواتین یعنی کہ اس
مرحلے میں ہوں، ان کو سمجھا دیا جائے، سکھا دیا جائے تو وہ آسانی سے یہ کر سکتی ہیں، اور پھر چارٹ پہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ جو تھوڑے بہت اویئرنیس رکھتی ہوں، تھوڑا بہت علم ہو، جن کے پاس سمجھ ہو، تو وہ یہ کر سکتی ہیں، اور بہت ہی آسانی ہو جائے گی کہ ان کے خون میں گلوکوز کی سطح جو ہے نا اس کو معلوم کرنے۔ اچھا، ڈائبٹیز کی مریضہ کو ایسی کم سے کم 2 رپورٹیں بنا کر اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جانی چاہیے تاکہ انہیں صحیح صورتحال سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خاتون کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اپنے خون کے نمونے حاصل کرنا اور میٹر کے ذریعے جانچنا بھی آنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم سفارش کریں گے کہ ہمارے ملک میں چونکہ یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ڈائبٹیز، تو وہ جو خون کا جو میٹر ہوتا ہے اس کو بہت ہی سستا کر دینا چاہیے، تاکہ غریب ملک ہے، غریب ملکوں میں جو ہے نا یہ چیز کم قیمت کی ہونی چاہیے تاکہ ہر ایک کو پرووائڈ، جو بھی بیمار ہے اس کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ تو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حاملہ خاتون اپنے ڈائبٹیز کی صورتحال پر خود نظر رکھنے میں کس حد تک کامیاب ہے، کبھی کبھی کلینک میں بھی اچانک ان کے خون کا معائنہ کر لینا چاہیے۔ گلوکوز آمیز ہیموگلوبین یعنی HbA1 کا اندازہ لگانے کے لیے 6 ہفتے تک خون کے نمونوں کی جانچ پڑتال کرنے سے پہلے کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کے کنٹرول کی رپورٹ کس حد تک صحیح ہے۔ ایک حاملہ عورت میں جسے ڈائبٹیز نہ ہو، HbA1c کی سطح عموماً 6 ملی مول یعنی 6 ملی مول تک رہتی ہے، بصورت دیگر اس کو 5 یا 8.5 ملی مول کے درمیان رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی 5 سے لے کے 8.5 تک، حد یہ ہے کہ 8.5 تک اس کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے سے ڈائبٹیز میں مبتلا خواتین میں HbA1c کی مقدار میں اضافہ بچے میں نقائص پیدا کرنے کی ایک وجہ بن سکتا ہے، خصوصاً حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں۔ تو ہم یہ سفارش کریں گے کہ خاتون خود بھی اور جو طبی عملہ ہے ان کو مسلسل مشورے دیتے رہیں، ان کے مسلسل کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ڈائبٹیز کنٹرول میں رہے گی، اور ان کے اچانک ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے، ان کو خود بھی ٹیسٹ کر کے اپنا اس سے پہلے جو ہے نا پہلے 3 مہینوں میں بہت زیادہ کیئر کے ساتھ اس کو اپنے حمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔